الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا، آپ کو شہید کس نے کیا، اس کا کس طبقے کے ساتھ تعلق تھا، اس کا مکمل تعارف اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر، احادیث کی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس سلسلہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا مکمل تعارف سنی شیعہ دونوں کتابوں کی روح سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے اس بات کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ اے علی تیرے یہاں ضربت لگائی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن پٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں ضربت لگائی جائے گی اور پھر یہاں سے خون بہے گا اور تمہاری داڑھی کو وہ خون رنگین کر دے گا، اور سب سے شقی اور بدبخت ترین انسان تمہیں ضربت لگائے گا، جیسے کہ صالح علیہ السلام کی امت کے اندر سب سے بڑا شقی اور بدبخت انسان وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے یہ پیشگوئی ارشاد فرمائی، اور یہ بدبخت اور شقی ترین انسان کون تھا؟ یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس کا تعلق کس طبقے کے ساتھ تھا، کس گروہ کے ساتھ تھا؟ سنی شیعہ کتابیں اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ تو مختصر میں خلاصہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ شقی اور بدبخت ترین انسان، اس کا تعلق پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین کے اندر شمار ہوتا تھا۔ پہلے اس کو شیعیان علی میں شمار کیا جاتا تھا اور بعد میں اس کا تعلق خوارج کے ساتھ جڑ گیا، کیونکہ خوارج یہ وہ طبقہ ہے امت کے اندر سب سے پہلی جو بدعات نکلی ہیں۔ اول بدعات حدثت فی الاسلام بدعات الخوارج والشیعہ، خوارج اور شیعہ کی بدعات سب سے پہلے امت کے اندر نکلی ہیں، اور خوارج یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیشگوئیاں فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر تفصیلی احادیث موجود ہیں۔ بالخصوص ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ علی تجھے اس امت کا بدبخت ترین انسان شہید کرے گا، یہ روایت المستدرک علی الصحیحین میں 4590 نمبر اور المعجم الکبیر طبرانی میں، سنن کبریٰ بیہقی میں اور حدیث کی اور بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس کا تعلق خوارج کے ساتھ تھا، اور خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری کے اندر 6930، 31، 32، 33 اور صحیح مسلم کے اندر 2449 سے لے کر 2470 تک، اور سنن ابی داؤد کے اندر 4763 سے لے کر آگے تک مسلسل احادیث موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقے کی اور اس گروہ کی نشانیاں اور علامت بیان فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسا گروہ نکلے گا، یخرج فیکم قوم، ایک ایسا گروہ تمہیں نکلے گا، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وصیامکم مع صیامہم، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وعملکم مع عملہم، اور اپنے اعمال کو ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ساری علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں، یہ خوارج کی نشانیاں اور علامات ہیں، اور یہ خوارج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جماعت کی شکل میں اور ایک جتھے کی شکل میں نکلے، اس وقت کہ جس وقت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں تحکیم کا معاملہ جنگ صفین کے موقع پر ہوا۔ جنگ صفین کے موقع پر بات آخر تحکیم کے اوپر ختم ہو گئی کہ ایک
حکم اور ثالث حضرت امیر معاویہ کی طرف سے اور ایک حکم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو جو آپس میں صلح کروا دے، مصالحت کروا دے۔ جب تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو خوارج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تقریباً 10 سے 12 ہزار کے قریب افراد تھے۔ انہوں نے کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور انہوں نے نعرہ مارا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اور سورہ یوسف کی آیت پڑھا کرتے تھے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ خوارج کا گروہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے نکل کے پھر نہروان کی طرف چلا گیا، جتھا بنا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ قتال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا اینما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مولا علی نے ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ کی۔ جب خوارج کے ساتھ جنگ کی، کچھ تو وہ تھے جو توبہ کر کے واپس آ گئے، کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ بچ گئے۔ جو بچ گئے تھے انہوں نے دل میں اپنے یہ بات بٹھا لی کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ بات دل میں بٹھا لی کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور وہ جو بغض کی آگ تھی ان کے دلوں میں وہ جلتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ خوارج میں سے 3 افراد نے حرم میں کھڑے ہو کے آپس میں یہ معاہدہ کیا اور وہاں قسمیں کہیں حلف اٹھائے کہ اس وقت امت کے اندر 3 بندے وہ فتنے کا سبب ہیں، ان تینوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو امت سے فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ 3 افراد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان 3 کے بارے میں انہوں نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو امت سے فتنہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ 3 افراد پھر یہ معاہدہ کر کے وہاں سے نکلے۔ اس پوری تاریخ کو اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ سب سے پہلے کہاں سے آیا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام تھا اور مولا علی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، اس سلسلہ میں ایک حوالہ میں پہلے پیش کرتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب لسان المیزان کی جلد نمبر 3 صفحہ 440 پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ وَقَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِهِ، یہی عبد الرحمن ابن ملجم ہے جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وَقَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِهِ، اور یہ پہلے مولا علی کے شیعوں میں سے تھا، یعنی اس کا تعلق پہلے شیعیان علی میں سے تھا۔ یہ شیعہ عالم شیخ مفید کی کتاب الارشاد، اس کے صفحہ نمبر 18 پر شیخ مفید نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جمع امیر المومنین الناس للبیعت، مولا علی نے بیعت کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ فجاء عبد الرحمن ابن ملجم المرادی لعنہ اللہ، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی مولا علی کے پاس آیا، فردہ مرتین او ثلاثا ثم بایعہ، مولا علی نے 2 یا 3 مرتبہ اس کو واپس لٹا دیا، رد کر دیا کہ میں تم سے بیعت نہیں لوں گا، پھر آخر کار آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ صفحہ نمبر 19 پر اس کی تفصیل لکھی ہے کہ مولا علی کی بارگاہ میں یہ عبد الرحمن ابن ملجم آیا، آپ نے اس سے بیعت لی، جب بیعت کر کے جانے لگا تو پھر آپ نے واپس بلایا اور واپس بلا کے اس کو پکا کیا، اس کی توثیق اس سے کروائی اور اس پر اس کو تاکید کی کہ تم اس بات میں میرے ساتھ خیانت نہیں کرو گے، غدر نہیں کرو گے اور اس بیعت کو توڑو گے نہیں۔ اس نے کہا کہ بالکل میں ایسے کروں گا، پھر آپ نے اس سے بیعت لے لی، پھر اس کو واپس بلایا۔ الغرض 3 دفعہ اس کو جب واپس بلایا تو وہ کہنے لگا واللہ یا امیر المومنین ما رأیتک فعلت ھذا بأحد غیری، اے امیر المومنین میرے ساتھی بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے آ کے بیعت کی ہے،
آپ نے میرے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا سوائے میرے۔ تو امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اُرِیدُ حِبَاءَهُ وَيُرِیدُ قَتْلِي عَزِیرُکَ مِنْ خَلِیلِکَ مِنْ مراد۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیشگوئی فرما دی اور اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میری شہادت ہوگی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے اس خدشے کا اظہار کر دیا، اور اس بات کو امام ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں بھی ذکر کیا، جو کہ اہل سنن کی کتاب ہے، اور یہ الارشاد شیخ مفید شیعہ عالم کی کتاب ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حوالہ بڑا واضح حوالہ جو کہ ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 42 کے صفحہ نمبر 260 پہ موجود ہے، اور 259 پہ 259 اور 260 پہ موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا یمن حبیب بن المنتجب کی طرف، اور اس خط میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن حبیب بن المنتجب کو یہ لکھا کہ اپنے پاس سے کوئی 10 افراد میرے پاس وہ بھیجو جو زیرک ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، تو ان کو میرے پاس بھیجو۔ تو حبیب ابن منتجب نے 10 افراد یمن سے مولا علی کے پاس بھیجے، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ جب یہ مولا علی کے پاس آیا تو صفحہ 260 پہ لکھا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ مولا علی کے سامنے آ کے اس نے سلام عرض کیا، السلام علیک ایھا الامام العادل والبدر التمام واللیث الہمام والبطل الدرغام والفارس القمقام ومن فضلہ اللہ علی سائر الانام صلی اللہ علیک وعلی آلک الکرام اشہد انک امیر المؤمنین صدقا وحقا وانک وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلیفۃ من بعدہ۔ ان کلمات کے ساتھ عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کیا، اور پھر الارشاد کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بیعت بھی لے لی، اور اس سے بیعت لے کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ اور یہ کتاب ہے منتہی الاعمال شیعہ عالم شیخ عباس قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 اور صفحہ نمبر 245 پہ یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ عباس قمی صاحب لکھتے ہیں کہ اما کیفیت مقتل حضرت چنانکہ جماعت از بزرگان نقل کردان، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کے مقتل کی بزرگوں نے نقل کیا ہے، بزرگوں کی جماعت نے۔ چنی اس کے گروہ از خوارج کے از آن جملہ عبد الرحمن ابن ملجم بود بعد از واقعہ نہروان در مکہ جمع شدن، کہ خوارج کا ایک گروہ نہروان کے بعد مکہ میں جمع ہوا، ان میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ وہاں روز اجتماع می کردن، وہ روزانہ وہاں ایک اجتماع کرتے، اکٹھ کرتے، وہ انجمن می ساختن، اور ایک محفل سجاتے، و بر کشتگان نہروان می گریستن، اور نہروان کے جو خارجی قتل ہو چکے تھے ان پر وہ گریہ آزاری کرتے، روتے۔ یک روز درتے سخن گفتن، دوران گفتگو ایک دن انہوں نے کہا، علی و معاویہ کارے ای امت را پریشان ساختن، علی اور معاویہ نے اس امت کا معاملہ بڑا خراب کر دیا ہے، اگر ہر دو تن را می کشتیم ای امت را از زحمت ایشا اسودہ می ساختیم، کہ اگر ان دونوں کو ہم قتل کر دیتے ہیں تو امت کا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ مرد از قبیلہ اشجع سر برداشت و گفت، قبیلہ اشجع کے ایک شخص نے اپنا سر نکالا اور اس نے کہا، بخدا قسم کہ عمر ابن العاص کم از عیشہ نیست، اس نے کہا کہ عمر ابن عاص بھی ان سے کم نہیں ہے، بلکہ اصل فساد و ریشہ فتنہ اوست، بلکہ اصل فساد اور فتنے کی جڑ ہی وہ ہے۔ پس سخن بر این نہادن کہ ہر سے تن را باید کشت، آخر کار بات یہ طے پائی کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ابن ملجم لعین گفت علی را من می کشم، ابن ملجم نے کہا کہ علی کو میں شہید کروں گا۔ حجاج بن عبداللہ کے معروف برق بود، حجاج بن عبداللہ جو کہ برق کے نام سے معروف تھا، اس نے کہا کہ
کشتن معاویہ را بذمہ خیش نہاد، اس نے کہا کہ معاویہ کو قتل کرنا میرا ذمہ ہے۔ دادوہ کہ معروف با عمر بن بکر تمیمی است، دادوہ جس کا نام معروف عمر بن بکر تھا، اس نے کہا کہ قتل عمر آس را بر عہدہ گرفت، اس نے کہا کہ عمر ابن العاص کے قتل کرنے کا میں ذمہ لیتا ہوں، میں قتل کروں گا۔ تو ان تینوں نے اپنا یہ پختہ ارادہ بنا لیا، اور اسی بات کو ملا باقر مجلسی نے جلال العیون کے صفحہ نمبر 321 پر بیان کیا، اور شیخ مفید کی کتاب الارشاد کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ مفید نے الارشاد میں یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ تینوں یہ شخص جو ہے وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید ہم کریں گے۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ طے کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم جو کہ پہلے شیعہ نے علی میں سے تھا، مولا علی کی آ کے بیعت بھی کی، اور بعد میں پھر خوارج کے ساتھ مل کے اس نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا کہ میں علی کو شہید کروں گا۔ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال کے صفحہ نمبر 245 پہ لکھتا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ضربت لگی تو آپ نے ابن ملجم کو ہلکی سی کمزور سی آواز میں خطاب کیا اور کہا، یا ابن ملجم، امر بزرگ ابردی و مرتکب کار عظیم گشتی، اے ابن ملجم تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، آیا من از بہر تو بد امامی بودم کہ مراد چنی جزا دادی، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برا کیا تھا کہ جس کی تو نے مجھے یہ صلہ دیا ہے؟ آیا من تورا مورد رحمت خود قرار نہ دادم، کیا میں نے تجھے اپنی رحمتوں اور شفقتوں کا مورد قرار نہیں دیا، یعنی تجھ پر عنایات اور اپنی شفقتیں اور مہربانیاں نہیں کی؟ وَأَز دیگراں بر نہ گزیدم، اور دوسرے لوگوں پر میں نے تجھے ترجیح نہیں دی؟ آیا بتو احسان نہ کردم، کیا میں نے تیرے اوپر احسانات نہیں کیے؟ وَعَطَاهَا تُورَا افزو نہ کردم، اور عطائیں تیرے اوپر زیادہ نہیں کی؟ بآں کے می دانستم کہ تو مرا خواہی کشت، مجھے پتا تھا کہ تو نے ہی مجھے قتل کرنا ہے، لیکن خواستم حجت بر تو تمام شود، میں چاہتا تھا کہ تیرے اوپر حجت تمام ہو جائے اور تو اپنی اس شقاوت اور دلالت سے باہر آ جائے اور تیرے اوپر حجت تمام ہو جائے، میں نے اس لیے تیرے اوپر عنایات اور تیرے اوپر عطائیں کی ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کے ساتھ یہ خطاب فرمایا۔ ان تمام حوالہ جات کی روح سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم عقیدے کے اعتبار سے پہلے شیعہ نے علی میں سے تھا، پھر اس کا تعلق خوارج میں سے ہو گیا، اور یہ خارجی عقیدے کے اوپر اس نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا اور آپ کو ضربت لگائی اور امت کا بدبخت ترین انسان قرار پایا۔